ہاتھ سے ہر بار نکلتی ہے. تو یہ نہ کریں. اگلی چیز، رمضان کا مہینہ بہت سے لوگوں کے لیے گیمز کا مہینہ ہے. جتنا کیرم رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں، جتنا بیڈمنٹن رمضان کے مہینے میں کھیلتے ہیں، سال بھر میں شاید نہیں کھیلتے ہوں گے. بہت سے لوگ رات میں ایریاز میں لائٹ لگاتے ہیں. ہاں، لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہے اور لائٹوں کو لگا کر خاص کیرم گیمز. ہاں، رات کا وقت جو ہر رات کئی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، حدیث میں نے پہلے سنایا تھا، وَلِلَّهِ اُتَقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر رات لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں. اللہ آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے. لوگ یہاں کیرم کھیل رہے ہیں. ارے بھائی، جہنم کی آگ سے آزادی پاؤ، اللہ کی عبادت کرو. تراویح نہیں پڑھتے ہیں، کیرم میں جا رہا ہے وقت، بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، اور تراویح اگر پڑھنے کے بعد بھی کریں تو طاقت ہوتی ہے نا بھائی. کھیلنے کودنے کا مہینہ ہے یہ، گیمز کمپٹیشن کا مہینہ ہے بنا ہوا ہے. حقیقت میں کئی علاقوں میں گیمز کا مہینہ رمضان ہے. ابھی کیا بنا کے رکھا ہے، کہاں سے تقویٰ سیکھیں گے؟ کھانے پینے کا مہینہ ہے، کوکنگ کمپٹیشن کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ ہے، بزنس کا مہینہ ہے. تو کہاں سے تقویٰ سیکھنے کا مہینہ بنے گا؟ یہی چیزوں میں جانے والی ہیں. طاقت انسان کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری میں ہے، نعمتانی مغبون کثیر من الناس. جو دو نعمتیں ہیں جو بہت سے لوگ ضائع کر دیتے ہیں. الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فارغ وقت. یہ جو صحت ہوتا ہے، یہ صحت اور تندرستی ہے، یہ ضائع مت کرو. آج صحت مند ہو اس لیے کھیل رہے ہو نا بھئی، ضائع مت کرو اسے. اور فارغ وقت، ارے بھئی یہ وقت ہے، یہ امانت ہے، یہ ہاتھ سے جائے گا. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اغتنم جو حدیث ہم نے سنے نا کہ غنیمت سمجھو، اسے ہم کیسے کہیں گے؟ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں آ جائیں. وہ 5 تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اچھی گزار لو. صحت ہے، صحیح طرح سے استعمال کر لو. مثال کے طور پر کوئی اگر ریگستان سے گزر رہا ہے اور ریگستان سے گزرنے میں اس کے پاس بس تھوڑا ایک بوٹل بھر کے پانی ہے، تو کیا کرے گا؟ اور ایک غنیمت سمجھو اس پانی کو، سنبھال کے استعمال کرے گا، کیونکہ ایک بار وہ گیا تو گیا. تو ہم سب کے لیے کیا بہتر ہے کہ ہم اس وقت کو، یہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے رمضان میں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو غنیمت سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے الحمدللہ. تو بہت سے لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ رات میں گیمز، پھر صبح ہونے سے جسٹ پہلے، ابھی انسان ہے بھائی، تھکتا ہے. صبح میں جو بیسٹ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے قریب دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے پکارنے والا، میں اس کی پکار سنوں. کون ہے کچھ مانگ رہا ہے، میں دے دوں. آخری 1/3 رات کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون ہے جو مغفرت مانگ رہا ہے، میں اسے معاف کر دوں. وہ وقت پر جا کے سو جاتے ہیں، اور وہاں جو سوئے تو فجر بھی گئی، سحری بھی گئی، اور رات بھر تو کھا پی رہے تھے نا بھائی، تو اتنا لوگوں کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ رمضان یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے. کوئی کہے میں افطار 1 گھنٹہ لیٹ کروں گا، میرے اندر طاقت ہے بھائی، 1 گھنٹہ اور بھوکا رہ سکتا ہوں، 2 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہوں، عشاء تک رہ سکتا ہوں. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کتنا بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ کے اندر طاقت کتنی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ آپ فرما بردار کتنے ہو. ہم سب کتنے فرما بردار ہیں، یہ دیکھنا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ خیر سے دور نہیں ہوں گے تب تک جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. جب تک افطار کرنے میں ہم لوگ جلدی کریں گے، یعنی جلد سے جلد افطار کریں، تب تک ہم لوگ خیر سے دور نہیں ہونے والے. اور یہ جو سحری لوگوں کی مس ہوتی ہے، جو سحری مس ہوتی ہے لوگوں کی، اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تساحروا، سحور کرو، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سحری میں برکت ہوتی ہے، سحری میں برکت ہوتی ہے. یہ جو بھی کھانا آپ کھائیں گے اس میں برکت ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ کم میں زیادہ کا فائدہ، زندگی میں خیر، برکت، مال، سب چیز میں. تساحروا فإن فی السحور برکہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، تساحروا ولو بجرعۃ من الماء. سحری کرو چاہے ایک تھوڑا سا پانی ہی پی کر کیوں نہ کر لو، تھوڑا سا پانی ہی پی لیے تو بھی سحری تو کیے تم نے. سحری کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحرہ. ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے، وہ ہے سحری کھانا. تو سحری کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا روزہ، اہل کتاب ان کے روزے سے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے سحری ہے، الحمدللہ اس میں برکت ہے. تو یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے، یہ برکت کو نہیں کھونا چاہیے، بلکہ سحری کھانے میں تاخیر کرنا چاہیے. جو بالکل وقت ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے تک کھاؤ الحمدللہ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی اور ایک صحابی کے ساتھ میں تھے، فجر کی نماز پھر بعد میں پڑھے. تو لوگوں نے پوچھا
کہ سحری ختم ہونے اور فجر کی نماز جو جماعت کھڑی ہوئی، یہ دو کے درمیان وقت کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کا وقت. تو سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، سحری لیٹ کرنا چاہیے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے تو 5 قرآن کے ختم کر دیے، 7 قرآن کے ختم کر دیے. میں ان بھائیوں بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، اللہ نے آپ کو عمل کا جذبہ دیا ہے الحمدللہ، کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ قرآن ہدایت کے طور پر بھیجا گیا تھا، رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ ابراہیم میں سورہ 14 آیت نمبر 52، ھذا بلاغ للناس، یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے، یہ ایک پیغام ہے، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر قرآن بھیجا گیا تھا. تو کیوں نہ آپ تھوڑا وقت ڈیڈیکیٹ کر کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے. الحمدللہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی اگر آپ دیکھتے جائیں گے، بھلے ہی تھوڑی سپیڈ کم ہو جائے گی، لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا الحمدللہ کہ آپ کے لیے قرآن کا پیغام الحمدللہ ایک بار نظر گزرے گی، ایک بار بات سمجھ میں آئے گی. اور الحمدللہ ایک بہت پیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 ہے یہ. تو میرے بھائی میری بہنیں، وقت میں یہ چیز بھی کریں کہ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اچھا، کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں زبان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ان کی زبان کا روزہ نہیں ہوتا ہے. زبان میں گالیاں ہوتی بہت سے لوگوں کے، بدتمیزی ہوتی ہے، بری زبان ہوتی ہے. اب اسلام نے یہ بتایا کہ زبان ہمیں بہت سے پرابلمز میں ڈال دے گی، اور زبان حقیقت میں ہر ایک بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم دیکھیں گے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ سب کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور بری بات اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. مطلب اس میں الفاظ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو روزہ وہ رکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. اللہ کو یہ ضرورت نہیں، مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا پانی چھوڑنا ہے بس، یعنی بھوکا پیاسا رہنا ہے بس. تو روزے کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ زبان کا خیال رکھنا چاہیے. اور صحیح بخاری میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب روزہ رکھے اور کوئی اسے کوئی بری بات کہے تو اسے چاہیے کہ کہے انی صائم، میں روزہ رکھا ہوں، میں روزے سے ہوں، اسے یہ کہنا چاہیے اور یہ کہہ کر بچ جانا چاہیے. مطلب وہ سامنے والا جھگڑ رہا ہے، اب یہ بھی جھگڑے میں اترے، اس نے اتنا کہا، یہ اتنا کہا، اس نے اتنا کہا، اتنا کہا، یہ کہا نہیں مجھے نہیں کرنا ہے، میں روزہ رکھا ہوں. الحمدللہ وہ اپنے روزے کا خیال رکھ رہا ہے. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ زبان ہمارے روزے کو خراب نہ کر دے، اور تاکہ روزہ برابر سے جائے، روزہ برابر سے گزرے گا تو یہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ روزہ آ کر سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے روزہ رکھا تھا، میں نے اسے روکا تھا کھانے پانی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. الحمدللہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا یہ روزہ ہے، اس کو خراب مت کرو. ایسے اپنی زبان کو کنٹرول کرو. ہاں روزہ رکھے ہو، زندگی بھر کنٹرول کرو. بھئی کھانا پانی چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے لیے، یہ زبان کو کنٹرول کرو اللہ کے لیے. الحمدللہ ہم اگر کر لیں تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور میرے بھائی اور میری بہنیں، بہت سے لوگ ہیں جو اور کئی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کمپیوٹر گیمز، موبائل گیمز، اس کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کئی ساری غلط چیزوں میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو روزے سے دور رکھتے، بولتے بچہ ہے. نہیں، بچے کو ٹرین کرو. صحابہ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے تھے. صحابہ یہ نہیں کہتے تھے بچہ ہے، بلکہ صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بچے رونے لگتے تھے تو صحابہ کے پاس خاص کھلونے ہوا کرتے تھے جو وہ دیتے تھے بچوں کو کھیلنے کے لیے بعد میں، تاکہ جب بھوک زیادہ لگے تب انہیں کھلونے دے دیتے تھے تاکہ کھیلتے کھیلتے وقت نکل جائے اور تاکہ ان کا روزہ باقی رہے. کھیلنا ان کے لیے ملتا ہے. یہ چھوٹے سے بچے جو روزہ رکھ رہے ہیں محنت کر کے، بھئی بڑے بڑے لوگ کھیل رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں ملتا ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو انکریج کرے. لوگ بولتے ہیں نہیں بچہ ہے ابھی نہیں کر سکتا، پھر وہ بعد میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی تربیت نہ پانے کی وجہ سے بعد میں زندگی میں بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو ماں باپ کو تربیت دینی چاہیے. صبح صادق سے افطار تک رکھیں روزہ. بچہ چھوٹا ہے، تھوڑا انکریج کرو، ہمت دلاؤ. ہاں ہمت دلاؤ اور کراؤ انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھی
جن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا ہے ہماری رمضان کی فضیلت چھوٹ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مقام کو پہچاننے اور اس کی فضیلت کو اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.